السلام علیکم PNN ڈیجیٹل سے میں ہوں سلیمان اوان۔ لاہور کی متحد عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ کیسز جو ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں؟ جو مدعی ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو کیس میں ملوث گواہان ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس دنیا خوانی سے چل بستے ہیں لیکن ان کے فیصلے سامنے نہیں آتے۔ کیا وجوہات ہیں؟ پولیس کا کیا رول ہے؟ پراسیکیوشن کا کیا رول ہے؟ اور وکلا حضرات کیا کرتے ہیں؟ ہارون الیاس صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو کیسز چل رہے ہیں، اقدام قتل ہو، ڈکیتی ہو، چوری ہو، حتیٰ کہ منشیات کے بھی کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں۔ جو مرڈر ہیں وہ بھی بڑے، جو کہ ان کو اسپیشلی کہا گیا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں ان کو جلد ہنگامی جیسی صورت میں کرنا چاہیے، جلد سے جلد جو ہیں ان کیسز کو نمٹایا جائے۔ بہت سی ججمنٹس آتی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، تو ان کیسز کو بھی سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں یہ بتائیں ذرا۔ اس میں ہم نے جو دو تین چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے دیکھیں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمپلیننٹ کون ہے۔ کچھ کیسز کے اندر کمپلیننٹ پرائیویٹ پارٹی ہوتی ہے، آپ ہو گئے، میں ہو گیا۔ کچھ کیسز کے اندر اسٹیٹ کمپلیننٹ ہوتی ہے، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا ہے کہ پروسیکیوشن اس میں کیا رول کرتی ہے۔ FIR لانچ ہونے کے بعد پروسیجر کے اندر سیکنڈ آپشن کیا بنی کہ انویسٹیگیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا۔ انویسٹیگیشن کے اندر پولیس جو ہے وہ ہمیشہ ڈیفینیٹ سی بات ہے، وہ ہمیں ایک سنیریو نظر آتا ہے کہ جی آپ ہمیں کم از کم جی خرچہ دیں، فیڈ بیک کریں تاکہ ہم جناب وہ انکوائری کر سکیں، انویسٹیگیشن کر سکیں۔ وہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے جہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایویڈنسز اکٹھے کرنے ہیں۔ آپ یہاں پہ پولیس کے پاس برڈن اتنا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس کو اوور برڈن کر دیا گیا، اور وہ اپنے باقی معاملات کے ساتھ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس حد تک میرے لیے ضروری ہے، وہ سارا کرتا ہے نہیں کرتا۔ ایویڈنسز اکٹھے کرنے کے اندر پرابلمز آتی ہیں، کچھ اور ایشوز آتے ہیں، تو وہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے اندر جب لیٹ سپوز آپ کا ایک FIR بھی ہو گئی، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو گئی، میٹر چلا گیا کورٹ کے اندر، اب وہاں پہ رول آ گیا پروسیکیوشن کا۔ اب پروسیکیوشن اپنا رول پلے کرنے کی جتنی کوشش بھی کر لے، وہ ڈپینڈ کس پہ کر رہی ہے؟ وہ پولیس فائل کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، اور پولیس فائل کے اندر لکوناز اور ایلیگیشنز یا اس کے اندر لوپ ہولز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہاں پر آرام سے جو ایکیوز پرسن ہوتا ہے، جو ملزم ہے، اس کو فیور مل جاتی ہے۔ قانون تو ویسے ہی کہتا ہے کہ ایکیوز کو کہتے ہیں کہ وہ سویٹ چائلڈ آف بیبی لا ہے نا، تو اس میں وہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں فیکٹر، بہت ہم ڈفرینٹ فیکٹرز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ فیکٹر کے اندر آتا ہے آپ کے جوڈیشل سسٹم۔ جوڈیشل سسٹم کے اندر کورٹس اوور برڈنڈ ہیں۔ اوور برڈن ہونے کی وجہ سے آپ ایک سٹیپ پہ ایک ہیئرنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ہیئرنگ کے اوپر لیٹ سپوز اگر 4 لوگوں کی آپ نے ایویڈنس کروانی ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کورٹ کہتی ہے جی آج ہم نے 150 کیس ہے ہمارے پاس، آپ کی مہربانی آپ نا ایک کر لیں، آج ایک نیکسٹ ڈیٹ پہ کر لیں۔ وہ 4 ایویڈنسز کروانے کے لیے آپ کے 6 مہینے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو گواہان ہیں ان کو کس طرح عدالت میں پیش ہونا چاہیے، اور یہ جو مدعی پارٹی ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وکلا کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ جس کیس میں جو چلان ہے، چلان جو ہے پولیس افسر کتنی دیر میں جمع کروائے؟ کیونکہ جو ٹرائل ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ٹرائل شروع ہوتا ہے وہ چلان جمع کروانے کے بعد ہوتا ہے۔ پولیس افسران کی جانب سے بھی جو ہے چلان تاخیر سے جمع کروایا جاتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں ویورز کو کہ کیا اس میں ججمنٹس ہیں، کتنی دیر کے اندر پولیس افسر جو ہے وہ چلان عدالت میں جمع کروانے کا پابند ہوتا ہے؟ جی ایز پر لا جو چالان سبمٹ کروانے کا ٹائم فریم ہے وہ ہے 14 ڈیز۔ اس میں 3 دن گریس پیریڈ ملتا ہے آپ کو، پریکٹیکلی 17 ڈیز ہے۔ اچھا، لیٹ سپوز دیکھیں پریکٹیکلی جب اس کی لیجسلیشن کی گئی ہوگی اس ٹائم انٹینشن کچھ اور ہوگی، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر اس کو پرفارم کرنا ایک امپاسبل سی بات ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، 14 دن کے اندر جو چلان سبمٹ کروا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ ٹیمپرری انکمپلیٹ چلان ایز اٹ از رپورٹ لگا کے سبمٹ کروا کے ٹائم گین کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا روٹین پروسیجر ہے، ہمارا مینس پروسیکیوشن پولیس کا ایک روٹین پروسیجر ہے۔ اب وہاں پر جو ٹرائل شروع ہونا ہے،
پھر اس کے اندر ایویڈنسز ہیں, وہ دوسرے تیسرے معاملات ہیں, وہ آٹومیٹکلی ٹائم ڈیلے کیوں آتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ اوور برڈنڈ ہے کام. پولیس والا, آپ ایک مثال کے طور پر سائل جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں اس میٹر کے اندر اپنے جو بھی شہادتیں ہیں ان کو میں لانا چاہتا ہوں, میں ان کے ساتھ یہ سارے پروسیس کروانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے جی کل آ جانا, پرسوں آ جانا, ٹھیک ہے. وہ ٹائم ڈیلے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. وہ شاید بہانہ ہے, شاید وہ ایکسکیوز ہے نہ کام نہ کرنے کا, یا اس کو آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. وہ جو بندہ پریکٹیکلی وہ چیزیں فیس کر رہا ہوتا ہے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کے نیکسٹ کوسچن کا میں جواب ضرور دینا چاہوں گا کہ جو آپ کے شہادتی ہوتے ہیں جو ہیں, اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ ہینیس قسم کے offenses ہوتے ہیں جو کافی انٹینسو قسم کے ہوتے ہیں. اس میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو یہ آپ کے شہادتی ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پریکاشنری میئرز لینی پڑتی ہیں اور احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم نے وٹنس کیا ہے پاسٹ میں کہ ایسے ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جہاں پر گواہوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا اور ان کی مرڈر کر دیا گیا, یا ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو فزیکل اسالٹ کیا گیا, اس کو کسی بھی طرح سے انہوں نے ڈیل کیا. لیکن ان کو بہت زیادہ آج ہمارے اس رول میں اور اس سارے معاملات کے اندر جو ایویڈنس ہے اور جو شہادتی ہے اس کا رول بہت زیادہ ہے, اور اس کو سٹارٹ میں جو اوپوننٹ ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دے تاکہ کیس جس بیس پہ کھڑا ہوا ہے وہ بیس گر جائے. اچھا مجھے ہارون الیاس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیسز جو ہے اتنی دیر التوا کا شکار رہتے ہیں اور مدعی جو ہیں وہ چکر لگا کے تھک ہار جاتے ہیں, حتیٰ کہ پھر پولیس افسران کی جانب سے جو ہے پریشرائز کیا جاتا ہے کہ یار اس کیس سے آپ نے کیا نکالنا ہے. اس طرح کے واقعات بھی بڑے سامنے آتے ہیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جیسے ہی چلان جب جمع ہو جاتا ہے, سبمٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ٹرائل ہے, اسپیڈی ٹرائل کے بارے میں بھی بڑی زیادہ ججمنٹس آئی گئی ہیں کہ جلدی سے جلدی کیا جائے. اس میں جو سب سے زیادہ رول پلے کرتی ہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے, یعنی کہ آپ کے وکلا حضرات بھی ہیں, اس کو ڈیلے کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر کمپلیننٹ سائڈ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, آپ کے پاس بھی بڑے زیادہ راستے ہیں, ہمیں یہ بتائیں ناظرین کو کہ اس کو کم سے کم وقت میں کس طرح کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہمارے بڑے اکثر ایک ایگزامپل دیتے تھے کہ اگر پولیس والا چاہے نا تو مسجد سے جوتی بھی چوری نہیں ہو سکتی. سیم کیس ہے اگر آپ کی جوڈیشری کے اندر آپ کی کمیونٹی, آپ کے ججز, آپ کے لائرز اگر یہ چاہیں نا کہ اس سسٹم کو, اس سارے سیٹ اپ کے اندر اس سارے کیس کو اسپیڈی چلایا جائے تو پریکٹیکلی اٹ از پاسبل. یہ ود ان نو ٹائم پرفارم ہو سکتا ہے. اچھا مجھے لاسٹ میں صرف یہ بتائیے گا, ہم PNN ڈیجیٹل ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا حال کیسے ہے, اس کو کس طرح, اس کے جو حل ہے اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے, جوڈیشری اپنا کیا رول ادا کرے, پولیس کو کیا کرنا چاہیے اور وکلا صاحبان کو کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں بتائیے گا. اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں بینگ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک موڈیفائڈ لیجسلیشن لے کے آنی چاہیے جس میں بہت سارے, آج ہم ماڈرن دور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ویڈیو کالنگ, آپ کی جو وائس میسیجز ہیں, آپ کی کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ سورسز ہیں, ان تمام کی ایکسیپٹیبلٹی اینڈ اڈیپٹیبلٹی دیٹ از امپورٹنٹ. وہ چیزوں کو ہم جب کورٹ کے اندر پریکٹیکلی آج پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ ان کا فلاں ٹیسٹ کریں گے, فلاں ٹیسٹ ہوگا, اس کا ڈیجیٹل ٹیسٹ ہوگا. اچھا وہ PSFA کو یا ڈفرینٹ اتھارٹیز کو بھیج دیا جاتا ہے جو فورنسک ہوتی ہیں, تو وہاں پہ وہ 6 مہینے 8 مہینے لگ چکے ہوتے ہیں. بیسک چیز ہے ہمیں امینڈمنٹ کروانی ہے, قانون چینج کرنا ہے کہ جو ایکچوئل ایک ہیومن مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی وقوع ہوا ہے اس کے ایویڈنسز ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول ہی ہیں, CCTV کیمراز ہیں, لوگ فوٹیجز بناتے ہیں, پھر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ ایکچوئل اوفینس کمٹ ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ہمیں ریئلسٹک ہو کے کسی بھی انویسٹیگیشن کو اگر ہم پرفارم کرواتے ہیں پولیس کے تھرو اور ہم اس کو ریئلسٹک بیس پہ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا جلدی سے جلدی کنکلوژن کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو اسی پیٹرن پہ جو ہمیں کامن لا نے آج 200 سال پہلے 300 سال پہلے جس بیس پہ آج بھی ہمارا ایشینز ہم سارے چل رہے ہیں, اگر آج بھی ہم اسی سسٹم پہ رہیں گے تو بہت سارے مدعی جو ہیں وہ جب فیصلہ ہوگا وہ مر چکے ہوں گے, بہت سارے گواہ مر چکے ہوں گے جب ان کی شہادت کا ٹائم آئے گا, اور بہت سارے لوگ ایسے وہ بھی مر چکے ہوں گے جب ان کی سزا کا ٹائم آئے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو اہم رول ہے وہ پولیس کی جانب سے ہے کہ سب سے پہلے پولیس جو ہے وہ چلان اور واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ جلد اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد جو عدالت میں پیش کرے, اس کے بعد دین جو ہے وہ جو پولیس جو جوڈیشری ہے, جو ہمارے ججز ہیں, ان کے لیے آسانی ہو جائے گی فیصلے کرنے میں.
سر 99.9% آپ کی کمپلیٹ کیس بیس کر رہا ہوتا ہے صرف ان کاغذوں کے اوپر جسے آپ بلیک اینڈ وائٹ پیپرز کہہ رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ پولیس فائل کہتے ہیں. سب کچھ اس پہ اگر اس نے اس پہ لکھ دیا کہ جناب دس پرسن کمیٹڈ دس offense انڈر دیز سرکمسٹانسز، اور اس نے وہ مینشن کیا، اس کی ریلیونسیز بنائیں، تمام چیزوں کو ریلیٹ کرتا رہا، تو آپ کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑیں گے اس سارے معاملے کے اندر. باقی رہ گیا سسٹم کا لیب، وہ لیب کور ہو سکتا ہے. ٹوٹلی ہر چیز بیس کس کے اوپر کر رہی ہوتی ہے؟ اس پولیس فائل کے اوپر. اگر انٹاروگیشن، انویسٹیگیشن، انکوائری پراپر کی جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہم اسپیڈی جسٹس بھی لے سکتے ہیں، ہم کلپرٹس کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں، اور ہم انوسینٹس جو بھی انوسینٹ انڈیویجول ہے اس کو ہم بیہائنڈ دا بار نہیں رکھ پائیں گے اگر پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو. آج بالکل ہارون الیاس صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے آج بتایا ہے کہ یہ تمام کیسز جو التوا کا شکار ہیں، اس میں ججز کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں وکلاء صاحبان کا بھی اتنا اہم رول نہیں ہے جتنا تفتیشی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پولیس افسر جو ہے وہ جو تفتیشی ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں انحصار کرتی ہیں کہ وہ جس طرح جسے بھی چاہے وہ کسی انوسینٹ کو بھی وہ شامل تفتیش کر دیتا ہے اور نامزد کر دیتا ہے. لہٰذا ہماری جو پولیس ہے اس کو بہتر بنانے کا جو ہے، بہتر بننے کا بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ہی پولیس کا جو کام ہے وہ بہتر ہوگا، جوڈیشری پہ وزن کم آئے گا، جوڈیشری پہ برڈن کم آئے گا، لوگوں کو انصاف جلد ملے گا.